العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ صراط کے حوالے سے اسی سورت کے اندر سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 راستوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا۔ منعم علیہم کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم۔ دوسرا راستہ صراط المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے رب العالمین کا غضب کا وہ مستحق ہوئے۔ ایک ہے صراط الضالین، گمراہ لوگوں کا راستہ۔ راستے کے اعتبار سے صراط مستقیم کے حوالے سے انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک صراط المستقیم کے حوالے سے عالم عامل، صراط مستقیم کو جاننے والے اور صراط مستقیم پر چلنے والے، وہ جناب انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکار صراط مستقیم کو جانتے بھی تھے اور صراط مستقیم پہ وہ چلتے بھی تھے۔ ایک ہے صراط مستقیم کے حوالے سے عالم جاہد، صراط مستقیم کو وہ اچھی طرح جانتے تھے لیکن صراط مستقیم کو جاننے کے باوجود صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ جو یہود ہے، یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو وہ پہچانا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک ہے صراط مستقیم کے حوالے سے جاہل، ایک ہے صراط مستقیم کے حوالے سے عالم، علم بھی رکھنے والے اور عمل بھی کرنے والے، علم بھی رکھنے والے اور علم رکھنے کے باوجود انکار کرنے والے۔ ایک ہے صراط مستقیم کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے جس طرح عیسائی اور ان جیسے لوگ۔ اب یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی انعامات کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کے فوائد بھی اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، نعمت اللہ نے مفرد ذکر کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی ایک نعمت کے بارے میں بھی اگر تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان نعمتوں میں سے خاص کر ایک نعمت جس کا ذکر کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو، عقیدہ توحید کو، اتباع رسول کو، دین اسلام کے فرائض پر عمل پیرا ہونے کو اپنی نعمت قرار دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت کو کامل اور مکمل اور اتممت میں نے مکمل کر دیا، کمال کا میں نے مکمل کر دیا، اور اس کے بعد مزید کمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتممت میں نے مکمل طور پر مکمل کر دیا، اب اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو درجے کا فعل ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ جو تو نے اکملت اتممت کا صیغہ استعمال کیا ہے، میرے نزدیک یہ اتممت اکملت نہیں ہے۔ اللہ آج بھی آپ کے دین کے اندر اضافے کی گنجائش موجود ہے، ریفارم کی گنجائش موجود ہے، اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی شریعت کو ناکافی سمجھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو ناکافی سمجھتے ہوئے
نبی علیہ السلام کے سکھلائے ہوئے درود کو ناکافی سمجھتے ہوئے جب ہم خود اضافہ اور ایڈیشن کرتا ہے تو ہم کیا کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال سے؟ اللہ تو نے تو دعویٰ یہ کہ اتممتو، میں نے کمال درجے کا مکمل اتمام کر دیا، اس کے بعد اور اس سے خوبصورت اور کمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو نے درست نہیں کہا، کیونکہ میں آج اضافہ کر کے میں یہ بتلا رہا ہوں ابھی بھی آپ کے دین کے اندر اضافے اور کمی کی گنجائش، شریفام کی گنجائش موجود ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے صیغہ کیا استعمال کیا؟ اکملت لکم دینکم، اور یہ ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مدرس ہر درس میں اس آیت کو بیان کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی آیت سے امام دار الہجرہ مالک ابن انس رحمہ اللہ ایک عجیب استدلال لیتے ہیں، اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے اور اس بدعت کو کرنے کے بعد، اس بدعت کو اختیار کرنے کے بعد، اس بدعت کو پیدا کرنے کے بعد یراہا حسنہ، اس بدعت کو من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو بدعت ایجاد کرتا ہے اور بدعت ایجاد کرنے کے بعد وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ بہتر ہے، فقد زعم، یقیناً اس انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ وذالک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ اس انداز میں ذکر کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، کن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر، والصدیقین، سچ بولنے والوں کی جماعت، والشہداء، اور شہداء کی جماعت، والصالحین، اور قرآن و سنت پر، خالص اسلام پر عمل کرنے والوں کی صحبت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، ساتھی کے اعتبار سے، دوست کے اعتبار سے، ہم مجلس کے اعتبار سے بہترین لوگ ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد پہلی بنیاد، پہلی فرصت میں اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے لیے بہت بڑی رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ احسان جتلاتا ہے، لقد من اللہ، یقیناً تحقیق بلا شک و شبہ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ کیا کر کے احسان کیا ہے؟ آنکھ کی نعمت دے کر، کان کی نعمت دے کر، سونگنے کی نعمت دے کر، ذائقے کی نعمت دے کر، ہاتھ کی نعمت نہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں میں انہی میں سے، انہی انسانوں میں سے ایک بشر کو نبی اور رسول بنا کر ان کے رشد و ہدایت کے لیے اس رسول کو انتخاب کر کے اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا انعام کیا۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی بعثت، آپ کی رسالت کو اللہ نے بطور احسان کا ذکر کیا ہے۔ تو اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سورہ الفاتحہ کے شروع میں کہا تھا یہ دعا کی صورت ہے۔ سورہ شفا بھی سے کہا جاتا ہے، کافیہ بھی کہا جاتا ہے، شافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہترین دعا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی لفظ کو لے لیجیے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔
اسلام، قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دیگر چیزوں کو بھی نعمت ہی قرار دیا ہے۔ اولاد نعمت ہے، عقل و شعور نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے، ایک فراغت کی نعمت ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں صحت کو بھی نعمت قرار دیا گیا ہے اور فراغت کو بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت بھی اگر تم شمار کرنا چاہو تم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب طالب علم دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اب میں ایگزام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے کامیابی چاہیے، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کرتے ہوئے دنیا میں کامیابی دی ہے، جن کو پیپروں میں اچھے نمبر دیے، اللہ مجھے ان لوگوں کی طرح مجھے نمبر چاہیے۔ اسی طرح جب ایک مریض دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جس راستے پر تو نے ان لوگوں کو چلایا ہے جن کو میرے مقابلے میں جن کو تو نے صحت دیا ہے۔ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک مزدور دعا کرتا ہے اللہ میں نے بیوی بچوں کے پیٹ پالنا ہے، اللہ مال بھی تیری نعمت ہے، مال کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے حوالے سے دنیا میں جو اپنا حصہ ہے اس کو بھی بلا نہ دینا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اسی طرح احسان کر جس طرح تیرے رب نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ اسی طرح وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ختم ہوتے ہی جمعہ کے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، مال کو بھی اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ لہذا جب ایک تنگ دست آدمی، ایک مزدور آدمی، ایک تاجر دعا کرتا ہے اس نیت کے ساتھ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، تو یہاں پہ کیا ہوگا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کرتے ہوئے وافر مقدار میں رزق حلال دیا ہے۔ اسی طرح جب بے اولاد دعا کرتا ہے اس صورت کے ساتھ اللہ مجھے اولاد چاہیے، تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کرتے ہوئے تو نے جن پر اولاد کی نعمت سے تو نے مالا مال کیا ہے، اللہ مجھے بھی ان کی طرح اولاد کی نعمت چاہیے، اور یہ نعمت دینے پر اللہ تو ہی قادر ہے۔ پریشان حال آدمی جب اس آیت سورت کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ میں پریشان ہوں، اللہ مجھے پریشانی سے نجات دے، جس طرح جن پر تو نے انعام کرتے ہوئے جن لوگوں کو تو نے ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی فکر اور غم سے تو نے انہیں آزاد کر دیا ہے، اللہ مجھے بھی اس پریشانی سے نجات دلاتے ہوئے مجھے بھی امن اور سکون کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم و حوا کے ساتھ اس دنیا کو آباد کرتے ہوئے اللہ نے آدم اور حوا علیہم السلام سے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے بھی میری ہدایت پر عمل کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ دنیا میں ان کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ان کو حزن کھانے کی ضرورت ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیے اپنے نفس کا خوف کھائے، اور حزن یہ ہوتا ہے آدمی کسی اور کے لیے کسی اور کے حوالے سے انسان پریشان ہو جائے۔ اسی لیے جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، جناب ابو بکر فرماتے اللہ کے حبیب اگر ان میں سے کوئی اپنے جوتے کی طرف بھی نیچے نگاہ کر کے دیکھ لے، اللہ کے نبی وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر ان حالات میں بھی، ان کٹن حالات میں بھی کس کے لیے پریشان ہو رہے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، نہیں فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے،
مقابلہ کرتے کرتے جب جادوگروں نے اپنے سارے طریقے آزمائے تو اللہ فرماتے لا تخا، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ رب العالمین سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، اللہ فرماتے ما وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہی عصای اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هی حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف، جب لاٹھی زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن کے سام بن کے جب وہ دوڑنے لگا، لا تخف، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لاحق ہوا۔ اللہ کیا فرماتے لا تخف، موسیٰ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف ہوتا ہے انسان خود محسوس کر اپنی جان کے لیے، اور حزن ہوتا ہے انسان کسی کے لیے پریشان ہو جائے۔ تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات کے اس گڑی میں بھی کس کے لیے پریشان ہو رہے تھے؟ میرے نبی علیہ السلام کے پر کوئی نقصان نہ پہنچے، اسی لیے آپ غار سے نکل کر جاتے وقت کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں سائڈ پہ جاتے ہیں، کبھی بائیں سائڈ پہ جاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی تیر انداز تیر لگا لے تو آگے سے لگائیں تو میرے سینے پہ، اگر پیچھے سے لگے تو میرے پیٹھ پہ لگے، اس طرف سے لگے تو میرے اس سائڈ پہ لگے، اس طرف سے لگے تو میرے اس سائڈ پہ لگے، ہر ممکن طریقے سے میرے نبی بن جائے۔ تو قرآن نے اس کے لیے کیا ذکر کیا؟ لا تحزن۔ اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب خوف میں پریشانی میں مبتلا انسان جب سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے امن اور سلامتی کی نعمت سے تو نے انہیں مالا مال کیا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسے الفاظ دیے ہیں جو الفاظ تو بہت مختصر ہے لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ صراط المستقیم، اب یہ سارے معانی سمجھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آتی، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صراط المستقیم سورہ فاتحہ یقیناً دعا کی صورت ہے، اس میں ہر قسم کی پریشانی کی حل موجود ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، جس نیت کے ساتھ ہم صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہی نعمت مل جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس میں سر فہرست کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن ہے، محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کی نعمتیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، امن کی نعمت، یہ ساری نعمتیں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔